آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اپنا مال لے کر، ایک مال میں جھگڑتے ہوئے، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ مال ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضابطے کے مطابق میں تمہاری باتیں سن سکتا ہوں، تمہارا مقدمہ سن سکتا ہوں، ثبوت دیکھ سکتا ہوں، گواہیاں دیکھ سکتا ہوں، تمہاری اپنی باتوں کو سن سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی بات کو زیادہ اچھے اور پرزور طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ پیش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، حالانکہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے گویا یہ امت کو تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی حجت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ زور دار طریقے سے پیش کر دے، اور میں اس کو صحیح سمجھ کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میرے فیصلے کے باوجود وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، افضل الخلائق، جن سے خطا نہیں ہو سکتی، مگر وہ بھی یہ فرما رہے ہیں لوگوں کی تعلیم کے لیے، اور فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بھی چوک ہو جائے اور میں تمہاری باتوں کی مضبوطی دیکھ کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر تم حقدار اس کے حقیقت میں نہیں ہو، تو میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ انما اقطع له قطعة من النار۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ان دونوں پر اللہ کا ایسا خوف ہوا۔ یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا ظاہر بعض پہلوؤں سے صحابہ کے ظاہر سے زیادہ شاندار ہے۔ ہماری مسجدیں شاندار ہیں، ہمارے لباس شاندار ہیں، ہمارے جلسے شاندار ہیں۔ اتنی عالیشان مسجدیں تو صحابہ کے زمانے میں کہاں تھی بھائی؟ ایسی بھی نہیں تھی مسجد تو، لیکن باطن ان کا ایسا تھا کہ جیسے ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، تو وہ دونوں جو دعوے دار تھے دونوں دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ دونوں نے کہا کہ حضور مجھے نہیں چاہیے یہ مال، دوسرے نے کہا حضور مجھے بھی چاہیے ہی نہیں ایسا مال ششبے والا، میرے لیے خطرہ بن سکتا ہو۔ اب دونوں بھی لینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، دو حصوں میں تقسیم کرو، قرعہ ڈال کر ایک ایک حصہ لے لو، اور ایک دوسرے کو معاف کر دو کہ میرا اگر تمہارے پاس گیا میں نے معاف کر دیا تم کو، تاکہ دوسرے کے لیے وہ جائز ہو جائے، دونوں ہلکے ہو جائیں، دونوں پر گناہ کا بوجھ نہ رہے۔ تو اس طرح سے تصفیہ ہوا دونوں کے معاف۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلہ کرنے سے حلال نہیں ہو سکتا، اور آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو صرف عدالت اور قانون کے سہارے پر حاصل کر رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ حق ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔